محرم الحرام کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ حرمت والے مہینوں میں یہ پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی بڑی برکتیں ہیں۔ جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جاتی ہیں۔ 10 محرم الحرام کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا رضوان اللہ علیہم اجمعین کی لازوال قربانیاں تاریخ کا ایک روشن باب ہیں۔ آج آپ کے سامنے نواسۂ رسول امام علی مقام حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے شبیر کے نام پر رکھا۔ لفظ شبیر کا عربی میں ترجمہ حسین بنتا ہے، اسی وجہ سے آپ کو حسین کہا جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ ذکی، شہید اعظم، امام علی مقام، سید و شباب اہل الجنہ، سبط الرسول اور ریحان الرسول جیسے القابات سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کی ولادت و سعادت 4 شعبان المعظم کو 4 ہجری بروز منگل مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ اپنے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 11 ماہ 10 دن بعد پیدا ہوئے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ محبت و شفقت سے گود میں اٹھایا، کانوں میں اذان و اقامت کہی، پھر 7 بدن 2 مینڈے ذبح کر کے آپ کا عقیقہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی حسین و جمیل، فصیح اللسان، بڑے بردبار، عزت و شان والے اور نہایت ہی صبر و تحمل کے پیکر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے حد محبت فرماتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں نقل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک پریشان کن خواب دیکھا ہے۔ خواب بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے، مجھ میں اتنی سخت نہیں کہ میں وہ خواب آپ کی بارگاہ میں عرض کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں کھیلے گا اور تمہاری گود میں پروان چڑھے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ایام کے بعد پیدا ہوئے اور حضرت ام الفضل کی گود میں دیے گئے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حسنین کریمین کشتی لڑ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، حسن جلدی کرو، حسن جلدی کرو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف حسن سے کیوں فرما رہے ہیں؟ حسین چھوٹے ہیں، ان سے کیوں نہیں فرما رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین سے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جبریل امین حسین کو ایسا کہہ کر حوصلہ دلا رہے ہیں۔ شواہد النبوت میں علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے داہنے اور صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بائیں جانب بیٹھائے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہ رہنے دے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لے گا، اب آپ ان دونوں میں سے جسے چاہیں پسند فرما لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حسین رخصت ہو جائیں تو ان کی جدائی فاطمہ اور علی کو تکلیف دے گی اور مجھے بھی تکلیف دے گی۔
اور اگر ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو زیادہ غم مجھی کو ہوگا، اس لیے مجھے اپنا غم پسند ہے۔ اس واقعے کے 3 روز بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ نور الابصار میں یہ حدیث شریف نقل ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں کو اس طرح چوستے ہیں جیسے کہ آدمی کھجور چوستا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ نقل ہے۔ حضرت علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین نے 2 تختیاں لکھی، ہر ایک نے کہا کہ میری تختی اچھی ہے، میری تحریر بہتر ہے۔ فیصلے کے لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، عرض کی ابا جان آپ فیصلہ فرمائیں کہ کس کی تحریر اچھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کر فیصلہ نہیں کر سکے کہ کسی ایک شہزادے کی دل شکنی ہوگی۔ آپ نے فرمایا اپنی والدہ محترمہ کے پاس جاؤ۔ دونوں والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی امی جان آپ فیصلہ کیجئے کہ کس کی تحریر بہتر ہے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگیں کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر سکوں گی، اس معاملے کو تم اپنے نانا جان علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے جاؤ، وہ فیصلہ کر دیں گے کہ کس کی تحریر بہتر ہے۔ دونوں شہزادے نانا جان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے نانا جان آپ فیصلہ فرما دیں کس کی تحریر اچھی ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر حسن کی تحریر کو اچھی کہوں تو میرے حسین کو ملال ہوگا، اور حسین کی تحریر کو عمدہ کہوں تو حسن کو رنج ہوگا۔ آپ نے فرمایا اس کا فیصلہ حضرت جبریل علیہ السلام کریں گے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک سیب لایا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس جنتی سیب کو تختیوں پر گراؤں گا، جس تختی پر یہ سیب گرے گا فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کی تحریر اچھی ہے، عمدہ ہے۔ اب دونوں تختیاں اکٹھی رکھی گئیں اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اوپر سے ان تختیوں پر سیب گرایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے راستے ہی میں سیب کٹ کر آدھا ایک تختی پر اور دوسرا آدھا ایک تختی پر گرا۔ اس طرح رب کریم نے فیصلہ فرما دیا کہ دونوں شہزادوں کی تحریریں اچھی ہیں۔ محترم ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ کائنات کا پالنے والا رب ذوالجلال حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ ایک کی بھی دل شکنی اسے گوارا نہیں۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک شخص نے حاضر ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، میں ایک مفلس و نادار شخص ہوں، میں پریشان حال ہوں، میں غریب ہوں، میں صاحب اہل و عیال ہوں، مجھے اپنے پاس سے رات کے کھانے میں سے کچھ عنایت فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میرا رزق ابھی راستے میں ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیناروں کی 5 تھیلیاں آئیں، ہر تھیلی میں 1000 دینار تھے۔ لانے والوں نے عرض کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذرت خواہ ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ فی الحال ان کو اپنے خدام پر خرچ فرمائیں، مزید پھر حاضر کیے جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نادار و مفلس شخص کی طرف اشارہ فرمایا اور 5 تھیلیاں اسے عنایت کرتے ہوئے معذرت کی کہ تمہیں بہت دیر انتظار کرنا پڑا، صرف اتنا ہی کم تر عطیہ تھا، اگر میں جانتا کہ اتنی قلیل مقدار ہے تو تمہیں انتظار کی زحمت نہ دیتا۔ اس واقعے سے جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت نظر آتی ہے، وہاں آپ کی مومنانہ فراست بھی واضح ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی مومنانہ فراست سے آنے والے 5000 دیناروں کو دیکھ لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی نظروں سے کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بارش کے فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی زیارت کے لیے اجازت طلب کی، رب کائنات نے اجازت عطا فرمائی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر رونق افروز تھے۔ آپ نے فرمایا اے ام سلمہ، دروازے کا اچھی طرح خیال رکھنا، کوئی اندر نہ آنے پائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دروازے پر نگہبانی فرما رہی تھیں کہ اتنے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور زبردستی اندر چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھیلنے کودنے لگے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں لے کر چومنے اور پیار کرنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر اس بارش کے فرشتے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے محبت رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں ان سے محبت رکھتا ہوں۔ فرشتے نے عرض کی، انہیں تو آپ کی امت عنقریب شہید کر دے گی۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھا دوں جہاں ان کو شہید کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس فرشتے نے آپ کو ایک باریک سرخ لال مٹی دکھائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ مٹی لے کر اپنے کپڑے میں محفوظ کر لی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سر الشہادتین میں نقل کرتے ہیں، امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں، آپ بیان کرتی ہیں کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما میرے گھر میں کھیل رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، اور ہاتھ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا اور پھر آپ کی خدمت میں تھوڑی سی مٹی پیش کی، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونگھ کر فرمایا، اس مٹی سے رنج و مصیبت کی بو آتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے تو اس وقت جان لینا کہ میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ مٹی لے کر ایک شیشی میں محفوظ کر لی۔ محترم حضرات، ان دونوں احادیث سے واضح ہو گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت کی خبر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن میں ہی مشہور تھی، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے غیب جانتے ہیں، اس لیے آپ نے وہ سرخ مٹی اپنی ازواج میں سے صرف حضرت ام سلمہ کو دی، حالانکہ اس وقت آپ کی کئی ازواج بحیات تھیں، کسی اور کو نہ دی۔ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی کہ جب کربلا کا واقعہ رونما ہوگا اس وقت صرف اور صرف میری زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ بحیات ہوں گی۔